تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی، سورہ نور، آیات 11 تا 26، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا۔ تفسیر، یعنی شیطان تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے اس طرح تلا بیٹھا ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو نیک اور بد کی تمیز نہ سمجھائے اور تم کو اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ نوازے تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بل بوتے پر پاک نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تفسیر، یعنی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ کس سے پاکیزگی بخشے، اندھا دھند نہیں ہے بلکہ علم کی بنا پر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی کی طلب موجود ہے اور کون برائی کی رغبت رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنی خلوتوں میں جو باتیں کرتا ہے انہیں اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں بھی جو سوچا کرتا ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں رہتا۔ اسی براہ راست علم کی بنا پر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے پاکیزگی بخشے اور کسے نہ بخشے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ تفسیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مذکورہ بالا آیاتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ان احسانات ہی کی کچھ شرم کی جو وہ ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر مصطح رضی اللہ عنہ کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا۔ اس طرح وہ تلخی آنن فانن دور ہو گئی جو اس فتنے نے پھیلا دی تھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر بعد میں اسے معلوم ہو کہ اس میں بھلائی نہیں ہے اور وہ اس سے رجوع کر کے وہ بات اختیار کرے جس میں بھلائی ہے تو آیا اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ فقہا کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ بھلائی کو اختیار کر لینا ہی قسم کا کفارہ ہے، اس کے سوا کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قسم توڑنے کا حکم دیا اور کفارہ ادا کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بھی وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ جو شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر اسے معلوم ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے تو اسے وہی بات کرنی چاہیے جو بہتر ہے، اور یہ بہتر بات کو اختیار کر لینا ہی اس کا کفارہ ہے۔
دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک صاف اور مطلق حکم نازل فرما چکا ہے۔ البقرہ آیت 225، المائدہ آیت 79، جسے اس آیت نے نہ تو منسوخ کیا ہے اور نہ صاف الفاظ میں اس کے اندر کوئی ترمیم کی ہے، اس لیے وہ حکم اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قسم توڑ دینے کے لیے تو ضرور فرمایا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ تم پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے۔ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک غلط یا نامناسب بات کی قسم کھا لینے سے جو گناہ ہوتا ہے وہ مناسب بات اختیار کر لینے سے دھل جاتا ہے۔ اس ارشاد کا مقصد کفارہ قسم کو ساقط کر دینا نہیں ہے، چنانچہ دوسری حدیث اس کی توضیح کر دیتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بات کی قسم کھا لی ہو پھر اسے معلوم ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے، اسے چاہیے کہ وہی بات کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسم توڑنے کا کفارہ اور چیز ہے اور بھلائی نہ کرنے کے گناہ کا کفارہ اور چیز ہے۔ ایک چیز کا کفارہ بھلائی کو اختیار کر لینا اور دوسری چیز کا کفارہ وہ ہے جو قرآن نے خود مقرر کر دیا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ تفسیر: اصل میں لفظ غافلات استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ہے وہ سیدھی سادی شریف عورتیں جو چھل بٹے نہیں جانتیں، جن کے دل پاک ہیں، جنہیں کچھ خبر نہیں کہ بدچلنی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، جن کے حاشیۂ خیال میں بھی یہ اندیشہ نہیں گزرتا کہ کبھی کوئی ان پر بھی الزام لگا بیٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو موبقات تباہ کن ہیں۔ اور طبرانی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں کہ جب ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھی پورے دے گا جس کا وہ مستحق ٹھہریں گے۔ یعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں۔ تفسیر: اس آیت میں ایک اصولی بات سمجھائی گئی ہے کہ خبیثوں کا جوڑا خبیثوں ہی سے لگتا ہے اور پاکیزہ لوگوں کا پاکیزہ لوگوں ہی سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں۔ ایک بدکار آدمی صرف ایک ہی برائی نہیں کرتا کہ اور تو سب حیثیتوں سے وہ بالکل ٹھیک ہو، مگر بس ایک برائی میں مبتلا ہو۔ اس کے تو اطوار، عادات، خصائل، ہر چیز میں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں جو اس کی ایک بڑی برائی کو سہارا دیتی ہیں اور پرورش کرتی ہیں۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی میں یکا یک کوئی ایک برائی کسی ازغیبی گولے کی طرح پھٹ پڑے، جس کی کوئی علامت اس کے چال چلن میں، اس کے رنگ ڈھنگ میں نہ پائی جاتی ہو۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جس کا تم ہر وقت انسانی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے رہتے ہو۔ اب کس طرح تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک پاکیزہ انسان جس کی زندگی سے تم واقف ہو کسی ایسی عورت سے نباہ کر لے اور برس و نہایت محبت کے ساتھ نباہ کیے چلا جاتا رہے جو زناکار ہو؟ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بدکار
بھی ہو اور پھر اس کی رفتار، گفتار، انداز، اطوار کسی چیز سے بھی اس کے برے لچھن ظاہر نہ ہوتے ہوں، یا ایک شخص پاکیزہ نفس اور بلند اخلاق بھی ہو اور پھر ایسی عورت سے خوش بھی رہے جس کے یہ لچھن ہوں۔ یہ بات یہاں اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ آئندہ اگر کسی پر الزام لگایا جائے تو لوگ اندھوں کی طرح اسے بس سنتے ہی مان نہ لیں، بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ کس پر الزام لگایا جا رہا ہے، کیا الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہ کسی طرح وہاں چشمہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ بات لگتی ہوئی ہو تو آدمی ایک حد تک اسے مان سکتا ہے یا کم از کم ممکن اور متوقع سمجھ سکتا ہے، مگر ایک انوکھی بات جس کی صداقت کی تائید کرنے والے آثار کہیں نہ پائے جاتے ہوں، صرف اس لیے کیسے مان لی جائے کہ کسی احمق یا خبیث نے اسے منہ سے خارج کر دیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی وہ ان کے مستحق ہیں، اور بھلی باتیں بھلے لوگوں کے لیے، اور بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ باتیں ان پر چسپاں ہوں جو بدگو اشخاص ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ برے اعمال برے ہی لوگوں کو سجتے ہیں اور نیک اعمال نیک ہی لوگوں کو سزاوار ہیں۔ نیک لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ برے اعمال ان پر چسپاں ہوں جو منسوب کرنے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ بری باتیں برے لوگ ہی کرنے کی ہیں اور بھلی باتیں بھلے ہی لوگ کرتے ہیں۔ بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں جیسے یہ افطرا پرداز لوگ کر رہے ہیں۔ آیت کے الفاظ میں ان سب تفسیروں کی گنجائش ہے، لیکن ان الفاظ کو پڑھ کر پہلا مفہوم جو ذہن میں آتا ہے وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے، اور موقع و محل کے لحاظ سے بھی جو معنویت اس میں ہے وہ ان دوسرے مفہومات میں نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔